اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا، کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ۔ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں، شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔